إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون تعریف و تمجید کبریائی بزرگی تسبیح و تحلیل خالص اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں بے مثال ہے، لا شریک ہے، وہی ہمارے سجدوں کے لائق، ہماری مناجات کے لائق، ہمارا آخری سہارا ہی اللہ ہے۔
اللہ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود السلام اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے، تمام انبیاء پر سلامتی نازل فرمائے، رسول کریم کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر اللہ خاص رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، سورۃ الانعام اور اس کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو جگاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، شاید کہ میرے بندے مجھے اپنا مشکل کشا سمجھ کے رجوع کر لیں۔ کبھی بندوں کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، شاید کہ بندے اپنے شفا دینے والے کو پہچان لیں، اور کبھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی وبا پھیلتی ہے، تب بھی بندوں کو پتہ چلے کہ جو مصیبت ڈالنے والا ہے وہی مصیبت ہٹانے والا ہے۔ شاید کہ کوئی تکلیف اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کر دے، شاید کہ انسان کا کوئی دکھ اس کو اپنے رب سے جوڑ دے اور وہ کہے اللہ میں تجھے بھول گیا، تجھ سے بہک گیا تھا، اللہ مجھے اپنی بندگی میں قبول فرما لے، اللہ میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، اللہ میرے آنکھوں کو آنسوؤں کی نعمت عطا فرما دے، اللہ میرے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا فرما دے۔ شاید کہ بندہ اپنی تکلیف میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، جو بے حس ہو گیا، جس کو اللہ ہی بھول گیا، جس کے دل سے اللہ کا تعلق ہی مٹ گیا، پھر اللہ بھی اس کی رسی دراز فرما دیتے ہیں۔ گناہوں میں بڑھتا جا، نامہ اعمال کالا کرتا جا، عذاب کا مستحق بنتا جا، اپنی جہنم کو آپ خود دہکاتا چلا جا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے تنگیاں بھیجیں، تکلیفیں بھیجیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبت کے دن ان پہ بھی آئے، وبائیں ان میں بھی پھوٹیں، قحط ان میں بھی آئے، خوف اور دہشت کی کیفیت میں وہ بھی گزریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان حالات میں لعلہم یتضرعون، کاش کہ ان کو رب یاد آتا، وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے، کہتے اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے تکلیفوں سے نجات دینے والے، اے مصیبتوں میں کام آنے والے، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے،
لعلہم یتضرعون۔ اللہ اس تکلیف سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہ جب ہمارے مشکل حالات ان کے اوپر آئے وہ گڑ گڑانے لگ گئے، آنسو بہانے لگ گئے، شرمندگی کے الفاظ کہنے لگ گئے، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ مگر کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں وہ اللہ کو اس تکلیف میں بھی یاد نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کی طرف نہ لوٹے، جن بتوں کی عبادت کرتے تھے انہی کو ہی حاجت روا سمجھتے رہے۔ اس شرک کو ان کے لیے خوشنما شیطان نے بنا دیا، شرک میں ہی وہ ڈوبے رہے، آگے بڑھتے رہے، اپنی بد اعمالیاں، بد عقیدے انہوں نے نہ چھوڑے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اللہ کی نصیحتوں کو توجہ نہ دی، اللہ کی طرف وہ نہ پہنچے، نہ پلٹے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ان کو آزمانے کے لیے ان کی رسی دراز کر دی، ساری نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، عالی شان محلات، بہترین مال و دولت، سب کچھ ہم نے عطا کر دیا۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب اپنی زندگی میں پوری طرح مگن ہو گئے، مست ہو گئے، رب کا وجود ان کی زندگی سے نکل گیا، اللہ کا احساس ان کے خیالات سے نکل گیا، وہ اپنی ہر بات، اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے۔ اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تب وہ نا امید تھے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آیا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہ سکی، پھر ہر طرف سے رابطے کٹ گئے، پھر ہر طرف سے سہارے ٹوٹ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی اللہ نے جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ میرے بھائی، اللہ کو نہیں بھولنا، نہ خوشی میں نہ مصیبت میں، اللہ کا ڈر رہتا ہے، رہنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزارنی۔ اور سمجھیے بات کو، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، وہ کوئی ڈراؤنا نہیں ہے، خوفناک خطرناک احساس نہیں، محبت والا احساس۔ تو اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈر، ہمارے گناہوں کی سزاؤں کا ڈر، ہمارے اعمال کی وجہ سے بڑکائی ہوئی جہنم کا ڈر۔ تو اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں، حق بندگی کا ادا نہیں کر سکے، اطاعت کا حق ادا نہ کر سکے، تیرے احکام کی تعمیل کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ کسر نہیں رہ گئی، بہت کچھ رہ گیا، بڑی سستیاں، بڑی کوتاہیاں ہو گئیں۔ اے اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوموں کے اوپر عذاب آیا، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، مانگی نشانیاں، پیغمبر کہتے رہے نشانی مانگنے کے بعد
پھر تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد منکر ہوئے تو عذاب ہی آئے گا۔ مانتے رہے، اللہ نے بنو اسرائیل کو نشانیاں دکھا دی، اور جب پھر بھی وہ باز نہ آئے، پھر اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر برسی۔ سورہ بقرہ میں اللہ احکم الحاکمین گائے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ ایک قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہ چلے، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کر لو۔ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تیرا ہم سے کوئی مذاق ہے؟ قتل بندہ ہوا، گائے کو ذبح کرنے کا کیا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمانے لگے اللہ کے حکم میں جگت بازی کرنے والوں، اللہ کے حکم میں جوک سنانے والوں، اللہ کے حکم میں ٹھٹھا اڑانے والوں، شغل میلہ لگانے والوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جو اللہ کے حکم میں مذاق کرے وہ تو بڑا جاہل ہوتا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں مذاق کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر اللہ کے حکم میں کوئی مذاق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا، پھر نیا مطالبہ، اے موسیٰ بتا تو صحیح وہ گائے کیسی ہو؟ کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آ گئے، کہنے لگے موسیٰ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا زرد رنگ کی ہو، بڑی خوش نما ہو۔ پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے موسیٰ یہ تو بتا اس کی کوئی خاص نشانی ہو۔ سوال کرتے گئے، شرطیں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ وہ گائے ان کو لینی پڑی، اور پھر اس کے برابر تفاسیر میں لکھا ہے سونا دینا پڑا، تب جا کے وہ گائے حاصل ہوئی۔ اتنی بڑی نشانی دیکھی کہ گائے کا ٹکڑا لگا اور مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا فلاں قاتل ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بندہ ساری عمر نہیں پھر ہلنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يحبط منها لما يشقق فيخرج منها الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں او یہودیو، تمہارے دل پھر سخت کے سخت ہی رہے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان سے خوف خدا کی وجہ سے نہریں پانیوں کی جاری ہو جاتی ہیں۔
سائنسدانوں کو تو یہ نہیں سمجھ آنی کہ اللہ کے ڈر سے کیسے پتھروں سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو خوف خدا سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور تو کچھ نہیں، کچھ ایسے بھی چٹانیں ہیں جو اللہ کے خوف سے بلندیوں سے نیچے جا گرتی ہیں۔ پتھر کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، وہ اونچائی سے گر جاتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ ایک انسان کا دل ہے وہ نہیں پگھلتا، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ کی نشانیاں، وہ کانوں سے سنتا ہے اللہ کی آیات بینات، اس کی زندگی میں روز ایسے واقعات آتے ہیں کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اللہ کی قدرت ہے، مگر وہ پھر جامد ہی رہتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کو حق دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی زندگی کی کوئی روٹین تبدیل نہیں کرتا، اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا اس کے۔ یہ یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ تمہارے دل پھر پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں روزے رکھے ہیں، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں روزہ رکھا ہے تو روزے کی وجہ سے تمہارے اندر بھی تبدیلی آئے، تمہارا اندر بھی بدل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ماشاءاللہ علم کی کوئی کمی نہیں ہے، علم تو بڑے بڑے عالم ہیں، پہلے دور میں جتنا علم ہوتا تھا اب اس سے بہت زیادہ ہے۔ پہلے دور میں تو ایک امام بنتا تھا ساری عمر سفر کرتے گزر جاتی تھی۔ امام بخاری کا پڑھیے، دنیا کے ہر کونے میں گئے حدیث لینے کے لیے، کئی سال وہ مکے مدینے میں بیٹھے رہے، شادی کرنے کی مہلت نہ ملی، پھر جا کے صحیح بخاری لکھی۔ اور بھی ہر امام کا سنیے، کئیوں نے جیلیں کاٹی، کئیوں نے قید کاٹی، بھوک پیاس کاٹی۔ اب حالات ہی اور ہو گئے ہیں، اب تو سامنے موبائل پڑا ہے، لیپ ٹاپ پڑا ہے، دنیا کا کوئی علم کا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کھول کے دیکھنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، آسانیاں ہی آسانیاں۔ ساری حدیث کی کتابیں آپ کے موبائل میں اکٹھی ہو گئی، ساری تفسیر کی کتابیں آپ کے موبائل میں اکٹھی ہو گئی۔ علم ہے کہ بے تحاشا ہو گیا ہے، مگر وہ لوگ جن کے پاس اتنا علم نہیں، ان کو تو دیکھ کے ہی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان کی شخصیتیں اثر کرتی تھی، اور آج ہم علم کے پہاڑ بنے پھرتے ہیں، کوئی ہماری طرف دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا، الٹا ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ علم زیادہ ہو گیا، کردار چھوٹا ہو گیا، کردار کم ہوتا گیا، سیرت ماڑی ہو گئی، صورت پہ پیسے لگنے لگ گئے، قول فعل میں تضاد ہو گیا، باتوں کے شعر بن گئے، عمل کے حقیر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں روزے رکھو تاکہ تمہارا کچھ کردار بہتر ہو جائے، بن دیکھے اللہ سے ڈر میں اضافہ ہونے لگ جائے۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، کسی کو تو نہیں نہ پتا، اس کی تربیت ہو رہی ہے،
کہ بن دیکھے اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے نبھانا ہے، پھر وہ روزے کی پابندیاں تنہائی میں بھی پوری کرتا ہے۔ یہ روزہ اس کو سکھاتا ہے اکیلے میں بھی رب یاد رکھنا ہے، اپنے کردار کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ 1 مہینے کی تربیت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرما دیا، جس بندے کے روزے کی وجہ سے اس کا کردار نہیں نہ بدلتا، اس کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو ویسے ہی فراڈ کرتا ہے، ویسے ہی نمازوں کا چور ہے، ویسے ہی حرام حلال میں امتیاز نہیں کرتا، اور ویسے ہی بک بک کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، گند بولتا ہے، اس کا روزے سے کیا فائدہ ہے؟ روزے نے نہ اس کا کچھ بگاڑا نہ سنوارا، اس نے تو بھوک پیاس میں ہی گزارا ہے۔ اللہ سے ڈر بندے کے اندر آ جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قانون فیل ہو جاتا ہے، قانون ہر جگہ کام نہیں کرتا، نہ کوئی بڑا سمجھانے والا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اچھے برے سے ہر وقت اس کو پہچان کرواتا رہتا ہے کہ میرا اللہ اس کام کرنے پہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اللہ اپنی خشیت ڈال دے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ النازیات کو پڑھے، بندہ ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ دن بھی آئے گا جب ہمارا فرشتہ جس کو ہم اسرافیل کہتے ہیں منہ میں وہ سور لے کے پھونک مار دے گا، ساری زمین کے اوپر کائنات کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، پہاڑ اونچے نیچے، کانپتی ہوئی سرزمین ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو کے ساری برابر ہو جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ أئذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ مکے کے لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور یہ جو بسیدہ ہڈیاں ہیں ہاتھوں میں مسل کے کہتے ان میں دوبارہ زندگی آ جائے گی۔ اللہ احکام الحاکمین نے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ فرشتہ پھونک مارے گا، ہر زمین کے اوپر ہر جگہ زلزلہ طاری ہو جائے گا، تتبعها الرادفہ، پھر دوسری پھونک مارے گا، سب کچھ ملیا میٹ اللہ کے حکم سے فنا طاری ہو جائے گی۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ ابصارها خاشیہ، آنکھیں اس دن ڈری ہوئی ہوں گی، اور وقلوب، دل کانپنے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں اس دن کا واپس آ جانا ہمارے لیے لفی خلخاسرہ، یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اے محمد یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچاؤ میرے بھائی۔ یہ جو مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اصل زندگی وہی ہے۔
ہم تو ایک مرحلہ گزار رہے ہیں، اور اصل تو حساب کتاب کی زندگی وہ ہے۔ مکے والے بیوقوف نہیں تھے جیسے ہم عقل مند ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لو، جو مرضی کرو، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، کلمہ جو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لو، نہ آخرت پہ یقین رکھو، نام کے مسلمان گئے، مسلمان بن گئے۔ مکے والے چاہتے تو وہ بھی کلمہ پڑھتے، اپنی راہ لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اپنی سوچیں ختم ہوتی ہیں، اپنی رسمیں ختم ہوتی ہیں، اپنی من مرضی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یاریاں دوستیاں تعلقات سارے ختم۔ پھر یہ پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر کو کہے ادھر جھکانی پڑتی ہے۔ اس جسم کے انگ انگ کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے، ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے، ویسی شکل بنانی پڑتی ہے، ویسی سوچ بنانی پڑتی ہے، ویسا لباس پہننا پڑتا ہے، اس طرح عبادت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مرضی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی بات سے تو وہ چالو تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ڈر لگتا تھا ان کو بھی۔ تو میرے بھائی اس دن کو یاد کریں، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا، ہر عمل کا حساب دینا، ہر لقمے کا حساب دینا، روٹی روزی کا حساب دینا، ہر حرکت کا حساب دینا، ہر چیز کا وہاں حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو مومن بندے ہیں، اللہ اکبر، اے ایمان والو، اللہ نے آپ کو فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے جو مومن بندے ہیں، جب کوئی نصیحت کرنے والا ان کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کی نصیحت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، سورۃ الانفال پڑھو، اس کے آغاز میں ہی اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تعارف ان کو پیش کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، وجیلا یوجل، کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لاپرواہی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کے سامنے رب کا نام آئے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کے سارے حواس، اس کی آنکھیں، کان، دل، پورا دماغ، پورے کا پورا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تھر تھرانے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب مومنوں کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن کا دل کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے وہ مالک اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے، یا اللہ تیری کتنی بڑی سعادت ہے کہ تو ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی زبان کے اوپر گالیاں نہیں ہیں، اس کی زبان کے اوپر اللہ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔
یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، اللہ، استاد بھی بے مثال اور شاگرد اس سے بھی بے مثال، شاگرد اور استاد دونوں ہی بے مثال، ایک تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد کون ہیں؟ جن کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگرد خاص کو پاس بٹھایا، نام ان کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں تجھ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نظریں جھکا کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کا نام لے کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا بَعَثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت پہ پہنچے، عبداللہ ابن مسعود کو ساتھی نے زور سے کونی ماری، کہنے لگے، وہ نیچی نظر کر کے پڑھا جا رہا، ذرا نگاہ تو اٹھا، رسول کریم کے چہرے کی طرف تو دیکھ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، فرفعت رأسی ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْيُنُهُ تَسِيلُ دَمُوعًا، دیکھا کہ قرآن کریم کی آیتیں سن کے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیا تھا اس میں؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم قیامت کے دن ہر امت کی ایمان کی گواہی دینے کے لیے اس کے نبی کو پیش کریں گے، بتاؤ کون ایمان لایا تھا، کون نہیں لایا تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد، تیرے امتیوں کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے ہم تجھے لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم لوگ بن دیکھے اللہ کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے پر یقین رکھ کے ہم اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے، اس علم یقینی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچان کے ان کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان میں شامل فرما جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا، خوف خدا کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا، ہر قدم محتاط انداز میں چلنا، ڈر ڈر کے زندگی کو گزارنا، کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کبھی غلطی کی نہیں، اور صحیحین کی حدیث، بخاری مسلم کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں
انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرۃ، اللہ کی قسم میں محمد ایک دن میں اللہ سے 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ 100 دفعہ دن میں 100 دفعہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سنت ان کے لیے تھی۔ اور گناہگاروں تم بھی معافی مانگو، تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ اللہ اکبر، بندہ تو بھولا ہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ جب رات ہوتی ہے اپنی رحمت والا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ شاید سارا دن کوئی گناہ کرتے کرتے آ گیا ہے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معاف فرما دوں، اور ساری رات گناہ کرنے والوں جب دن چڑھنے لگتا ہے اللہ پھر اپنی رحمت والا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، عطا والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، معافی دینے والا۔ گناہ کرنے کے بعد شاید کہ کوئی ہے جو واپس آ جائے اور کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ آئندہ نہیں کرتا، اللہ اپنی بندگی میں واپس قبول فرما لے، تو اللہ کہتے ہیں میں پھر اس کو معاف فرما دوں۔ اللہ کی رحمت زوروں پہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، رحمتوں والا مہینہ، روزے رکھ کے بھی، قرآن سن کے بھی اگر ہم نہیں نہ بدلتے تو پھر اس بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، استغفار کو لازم پکڑو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ سے معافی کی دعائیں مانگتے رہو۔ دل کی نرمی ایمان کو اللہ کا تحفہ ہے جس کو وہ عطا فرما دے۔ سخت دلی سے نہ رحم کرو، اللہ آپ پہ رحم فرمایا جائے گا۔ آخر میں ایک خصوصی درخواست ہے، بلکہ یاد دہانی ہے۔